آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تہجد کی نماز کیوں ضروری ہے اور تہجد کی نماز سے قبولیت کی راہیں کیسے کھلتی ہیں۔ تہجد کی نماز وہ خاص عبادت ہے جو انسان کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت میں فنا کر دیتی ہے۔ یہ عبادت ہر عام انسان کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کا موقع دیتی ہے۔ وہ بندہ جسے اللہ اپنا دوست، اپنا محبوب اور اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جتنی بھی اسلامک ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو ان کو لائک لازمی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اچھے کامنٹس بھی ضرور کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ تہجد کے لیے صرف وہ لوگ جاگتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بے قرار کرتی ہے۔ کتنا خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا تہجد گزار بندوں پر کہ جب سب نیند کی آغوش میں میٹھی نیند سو رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کے سجدے ادا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے خاص بندوں کو صرف تہجد تک نہیں بلاتا بلکہ خود بھی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندے کو سننے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے اور نوازنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے۔ تہجد کی نماز نہ صرف اللہ کا قرب عطا کرتی ہے بلکہ انسان کو دنیا کی محبت سے نکال کر حقیقی مقصد کی طرف لے آتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تہجد اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وقت تہجد اپنی حاجتیں طلب کر سکیں۔ کچھ ہماری ناممکن دعائیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ناممکن ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اس کے صرف ایک اشارے پہ تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم تہجد حاجتوں کو طلب کرنے کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، اللہ کے دربار میں وقت تہجد حاضر ہوں۔ تہجد کیوں پڑھنی چاہیے؟ تہجد ایسی عبادت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تہجد وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا اہم ترین وقت ہے، جہاں دل کی ہر دھڑکن دعا بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے معجزے کرتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ انسان میں چاہے جانے کی آرزو، کسی کا فیوریٹ بننے کی آرزو ایک فطری بات ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، اس سے محبت کریں۔ دنیا میں ہم سب کسی نہ کسی کی پسند بننا چاہتے ہیں۔ چاہے جانے کا احساس بڑا ہی دلکش احساس ہوتا ہے، لیکن کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے فیوریٹ بن جاتے ہیں، تہجد پڑھنے والے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ہر حال کو بہتر بنا دیتا ہے، ان کی زبان پر رکھے گئے الفاظ کو قبول کرتا ہے اور ان کے دل کی ہر خواہش کو جان لیتا ہے۔ پتہ ہے سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور تہجد وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب تک لے جاتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو
تو وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا ہر آنسو، ہر دعا اور ہر التجا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، لیکن تہجد کا معمول انسان کے دل کو دنیا کے دھوکے سے نکال کر اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص رات کے آخری پہر میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے وہ دنیا کی فانی محبتوں میں کبھی نہیں کھوتا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ اور جانتے ہو تہجد اللہ کی سب سے محبوب اور لاڈلی عبادت ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو بندہ اس لاڈلی عبادت کو اپناتا ہے وہ اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جس طرح ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کو ہر چیز مہیا کر دیتی ہے، اللہ اپنے لاڈلے بندے کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کی محبت میں اس حد تک سرشار ہو جاتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ بے قرار دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے تہجد میں، گناہوں سے بچنے کی قوت ملتی ہے، اللہ پر مضبوط یقین اور بھروسہ بڑھتا ہے، اللہ کی خاص مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے، اللہ غیبی ذریعوں سے مدد کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ دعا کی قبولیت کی راہیں کھلتی ہیں۔ تہجد سے قبولیت کی راہیں کیسے کھلتی ہیں؟ تہجد کی نماز صرف سجدوں کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کے در پر دستک دینے کا خاص موقع ہے۔ جب آپ رات کے سناٹے میں اپنے رب کے سامنے جھک کر اس سے اپنی پریشانیاں، خواہشات اور اپنے خوابوں کی تعبیر مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز اتنی خاص اور عظیم عبادت ہے اور یہ وقت اتنا خاص وقت ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ رات کے اس حصے میں ادا کی جاتی ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور دل اللہ کے سامنے کھل کر اپنے راز بیان کر سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ کی رحمتیں برسے جا رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ قبولیت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تہجد کے ذریعے مانگی جانے والی دعائیں خاص برکتوں کا سبب بنتی ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے مکمل اخلاص کے ساتھ مانگی جاتی ہیں۔ تہجد میں جب بندہ تنہائی میں اللہ کو پکارتا ہے تو وہ دنیا کی ہر محبت سے آزاد ہو کر خالص اللہ کے لیے اپنی دعائیں پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارو۔ جب دعا میں سچائی اور اخلاص ہوتا ہے تو قبولیت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تہجد میں آنسو بہانے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نرم دل، عاجزی کرنے والے اور رجوع کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ تہجد میں روتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ وقت تہجد استغفار کرنا گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے، اور جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور قبولیت کی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ قبولیت میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔
تہجد میں استغفار دعا کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی کبھی قبولیت میں وقت لیتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ بندے کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص تہجد میں مستقل مزاجی سے دعا کرتا ہے اس کے لیے اللہ قبولیت کی راہیں کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلسل اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تہجد میں دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے سے دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تہجد میں قبولیت کی راہیں کھولنے کے لیے دعا میں خشوع، آہستہ آواز اور یقین کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی دعاؤں میں درج ذیل دعاؤں کو پسند فرمایا۔ اللہ کی حمد و ثنا، توبہ و استغفار، دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے پکارو۔ جب انسان کسی بڑی مشکل میں ہوتا ہے اور تہجد میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مشکل وقت میں تہجد کو اپنی طاقت بناتے تھے۔ تہجد میں کی جانے والی دعا تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تہجد میں اللہ کو اللہ کے خاص ناموں سے جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا رزاق، یا مغنی کے ذریعے دعا کرنا قبولیت کی راہ کھولنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا کرو اور وہ قبول کرے گا۔ تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعائیں مانگنا قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دعائیں تہجد میں قبولیت کی راہیں کھولنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تہجد میں قبولیت کی راہیں اس وقت زیادہ کھلتی ہیں جب بندہ نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، جیسے صدقہ و خیرات، والدین کی خدمت، حلال کمائی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ ایسے بندوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کے قرب اور دعاؤں کی قبولیت کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جب بندہ اخلاص، عاجزی، استغفار، درود شریف اور یقین کے ساتھ تہجد میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کے خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں اور اللہ اس کے لیے ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ تہجد وہ عظیم دروازہ ہے جو بندے کو دنیا کی محبت سے ہٹا کر اللہ کی محبت سے سرشار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی راہیں اسی کے لیے کھل سکتی ہیں جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارے، اخلاص کے ساتھ دعا کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ قبولیت صرف الفاظ کی محتاج نہیں بلکہ دل کی کیفیت، نیت کی پاکیزگی اور اللہ پر کامل یقین کا نام ہے۔ جب بندہ اخلاص، استقامت اور صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو قبولیت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اگر نیت میں ریاکاری، دنیا کی محبت یا صرف وقتی فائدہ ہو تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، خالص اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور دعا کی قبولیت کی شرائط تو تہجد گزاروں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کی تہجد کو قبول کرتا ہے ان میں یہ صفات پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی عاجزی و انکساری کو بڑھا دیتا ہے، ان میں صبر و استقامت کی صفت پیدا کر دیتا ہے، ان کے دل کو نرم اور پاکیزہ کر دیتا ہے اور دل میں خوف خدا اور احساس ذمہ داری جاگ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک جو رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں وہ آخرت سے ڈرتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو دنیا کی محبت سے آزاد کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے، دنیا کی محبت